الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اہلها اذلة وكذلك يفعلون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کائنات میں روز اول سے ہی خیر اور شر کی قوتیں موجود ہیں. ان کے درمیان باہمی تصادم بھی روز اول سے ہی چلا آ رہا ہے. خیر کی قوتوں کے اولین نمائندے اس روئے زمین پر سیدنا آدم علیہ السلام تھے، اور شر کی قوتوں کا اولین نمائندہ اس روئے زمین پر عزازیل ہے، جسے ہم ابلیس کے نام سے جانتے ہیں. اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ مسلسل چلا آتا ہے کہ شر اور خیر کی قوتوں اور ان کے نمائندوں کے درمیان مسلسل کشمکش اور تصادم چلا آتا ہے. تصادم کے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے خیر کے نمائندوں یعنی اہل حق کو کچھ بنیادی اصول عطا فرمائے ہیں. ان بنیادی اصولوں میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ خیر کے علمبردار یعنی اہل حق باطل کے ساتھ تصادم کے موقع پر ہر ممکن ذریعے اور وسیلے کو اختیار کرے. اسباب اختیار کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی تعلیم ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، آپ کو سیرت کے ہر باب میں اسباب اختیار کرنے کے عملی اور قولی تعلیمات ملیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زبانی طور پر اپنی امت کو حکم دیا کہ دشمن کے مقابلے میں ہر ممکن طریقے سے تیاری کرو، قرآن کریم کی یہ آیت اپنی امت تک پہنچائی بھی اور سکھائی بھی کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ ان کے مقابلے میں یعنی دشمن کے مقابلے میں جس حد تک تم سے ہو سکے طاقت حاصل کرو، دشمن کے مقابلے میں تیاری کرو. اب آگے اس طاقت کی تفصیلات ہیں، اور اس تفصیلات کا تعلق ہر زمانے سے ہے کہ جس زمانے میں جس چیز کو بھی طاقت سمجھا جائے امت مسلمہ اس کو اختیار کرنے کی شرعاً، اخلاقاً اور قانوناً پابند ہے. میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دیتی ہے. مثلاً سفر ہجرت کو ہی سامنے رکھ لیجئے. ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر کسی نہ کسی ذریعے اور وسیلے کا انتخاب فرمایا ہے. آپ علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ دشمن نے اس طریقے سے سازش تیار کی ہے اور وہ آج رات حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ علیہ السلام دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر انہیں بتایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، اور ساتھ خوشخبری بھی سنائی کہ تم نے بھی میرے ساتھ ہجرت کے لیے جانا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر تشریف لائے. جب رات کا وقت ہوا اور کفار نے، قریش کے سرداروں نے ابو جہل کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے گھر سے باہر تشریف لائے، اور آپ نے اپنے دست اقدس میں مٹھی بھر خاک اٹھا رکھی تھی. وہی خاک اللہ کے حکم سے آپ نے دشمنوں کی طرف اچھالی، تو اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ دشمن میں سے ہر ایک کی آنکھوں میں وہ مٹی چلی گئی، وہ آنکھیں ملتے رہ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفوں کے درمیان سے تشریف لے گئے. پیچھے اپنے گھر میں اپنے بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلایا تھا. اب یہ وسیلہ اختیار کرنے کا ایک ابتدائی قدم ہے کہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ رات حملہ ہونے والا ہے، اس طریقے سے انہوں نے سازش تیار کر رکھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سازش سے حفاظت کے لیے یہ طریقہ کار اختیار فرمایا کہ آپ نے رات کو اپنے بستر پر آرام نہیں فرمایا،
اپنی جگہ حضرت علی کو سلایا، اور آپ کو یقین تھا کہ دشمن کو میری تلاش ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ دشمن نے جب حلہ بولا اور انہیں پتہ چلا کہ آپ کے بستر پر تو حضرت علی ہیں، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھوڑی بہت گستاخی اور بدتمیزی کا معاملہ کر کے پھر ان کو چھوڑ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ اپنے گھر سے نکل کر رات کے وقت آپ ایک مقررہ جگہ پر تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو پہلے سے بتا رکھا تھا، چنانچہ وہ بھی رات کے وقت اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر گئے، مین دروازے سے بھی نہیں گئے کہ کہیں دشمن نے وہاں نگاہ نہ رکھی ہو، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص ہیں، اور عام طور پر مسلمان اس وقت تک ہجرت کر چکے تھے۔ ابوبکر صدیق تھے، حضرت علی تھے، جو نمایاں مسلمانوں میں سے ابھی مکہ میں موجود تھے۔ تو احتیاط کے خاطر حضرت ابوبکر صدیق نے باہر جانے کے لیے مرکزی دروازے کا استعمال نہیں کیا، بلکہ عقبی جانب کھڑکی سے وہ برآمد ہوئے اور اس مقام تک تشریف لے گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات طے تھی۔ اب رات کے اندھیرے میں حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقررہ جگہ پر پہنچ گئے، اور اس کے بعد سفر شروع ہو گیا۔ سفر کہاں تھا؟ مدینہ کی جانب، اور مدینہ مکہ مکرمہ سے شمال کی طرف ہے، اور حضرت ابوبکر اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا جنوب کی طرف۔ یہ امت مسلمہ کو اس میں ایک بڑا سبق ہے کہ بسا اوقات دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے حکمت عملی اس طرح اختیار کی جاتی ہے کہ دشمن کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہوا کیا ہے یا منصوبہ بندی کیا ہے۔ اب چونکہ مدینہ طیبہ مکہ سے شمال کی طرف تھا، تو جنہوں نے تلاش کرنا تھا انہوں نے شمال کی جانب بھاگنا تھا، شمال کی طرف بھاگ دوڑ کرنی تھی، مرکزی راستوں پر تلاش کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جنوب کی طرف سفر کیا، مکہ مکرمہ سے کوئی تقریباً 3 میل کے فاصلے پر۔ اس زمانے میں غار ثور جہاں پر ہے، اس کو جبل ثور کہا جاتا ہے، تو یہ کوئی 2 یا 3 میل کے فاصلے پر جبل ثور تھا، اور یہ ہے جنوب کی طرف۔ آج بھی آپ دیکھیں تو یہ مکہ مکرمہ میں جنوبی طرف ہے، یعنی مدینہ طیبہ کے بالمقابل سمت میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ غار ثور کا راستہ آسان نہیں تھا، پتھریلا راستہ تھا، اور اس پہاڑ کی اونچائی بھی تقریباً 1 میل کے قریب تھی، اور انتہائی سنگلاخ اور دشوار گزار قسم کے پتھروں پر مشتمل چڑھائی تھی۔ یہ چڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے عبور کی، اور ایسے عاشقانہ طریقے سے کہ آج بھی وہ واقعہ آپ پڑھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، تو کبھی آپ کے آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے ہوتے ہو۔ ابوبکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں آگے گھات لگا کر نہ بیٹھا ہو تو میں آگے ہو جاتا ہوں تاکہ دشمن کا سامنا پہلے میرے ساتھ ہو، اور کبھی مجھے یہ خیال ستاتا ہے کہ دشمن پیچھے سے تعاقب نہ کرے تو پھر میں پیچھے آ جاتا ہوں کہ پیچھے سے آنے والے دشمن کا سامنا پہلے میرے ساتھ ہو۔ اور جب پتھریلا راستہ زیادہ سخت ہوا تو روایات میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اور روانہ ہوتے وقت حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا کل مال جو غالباً 6000 درہم پر مشتمل تھا، ابوبکر صدیق عرب کے مایہ ناز تاجروں میں شمار ہوتے تھے، اور یہ 6000 درہم ان کا کل اثاثہ تھا۔ یہ 6000 درہم ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے کے لیے اٹھائے۔ ابوبکر صدیق نے اپنا سارا مال اپنے ہمراہ لیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور چلے گئے۔ جب بھی کوئی نیا کام ہوتا ہے، ابتدائی دور میں، ابتدائی زمانے میں ہلچل زیادہ ہوتی ہے۔ آج کل بھی جب بھی کوئی نیا واقعہ رونما ہوتا ہے، ابتدائی 1-2 دنوں میں تلاش خوب ہوتی ہے، عروج پر ہوتی ہے، ہر طرف لوگ بھاگے بھاگے پھرتے ہیں۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لے گئے، جیسے ہی قریش کو پتہ چلا تو خوب بھاگ دوڑ شروع ہوئی، اور یہ بھاگ دوڑ کا سارا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں تسلی کے ساتھ گزارا کہ قریش تلاش کر لے جتنا کرنا ہے۔ انہوں نے تلاش کرنا تھا شمال کی جانب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جنوب کی طرف ایک پہاڑ کی غار میں تشریف فرما تھے۔ کسی انسان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں گزر سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شمال کی جانب جانے کی بجائے جنوب کی طرف تشریف لے گئے ہوں گے، اور آج کل کے دنوں میں سفر کرنے کی بجائے آپ کسی غار میں آرام فرما ہوں گے۔ تو قریش کے کسی وہم و گماں میں بھی یہ بات نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے انتظام ایسا کیا تھا، چونکہ غار میں رہنا تھا اور 2-3 دن تک رہنا تھا، تو رہنے کے لیے کھانا بھی چاہیے، زاد راہ بھی چاہیے۔ چلتے وقت تو حضرت اسما نے، ابوبکر صدیق کی جو صاحبزادی تھی حضرت اسما، انہوں نے کچھ کھانا ساتھ کر دیا تھا، لیکن وہ کب تک چلتا رہتا؟ تو صورتحال اس طرح ہوئی، یعنی منصوبہ بندی اس طرح کی کہ ابوبکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسما روزانہ رات کے وقت جب اندھیرا چھا جاتا تو وہ گھر سے نکلتی، کھانا ہمراہ لیتی، اور مدینہ سے 2-3 کلومیٹر، مکہ سے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر اس غار میں جاتی اور اپنے ابا جان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دے کے آتی تھی۔ حضرت اسما اس وقت کوئی پختہ عمر کی نہیں تھی، نوخیز عمر تھی ان کی۔ اس نوخیز عمر میں اللہ نے ایسا حوصلہ عطا کیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں دشمن کی خونی نگاہوں سے بچتے ہوئے 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ بھی طے کرتی ہیں، اور جا کے ابا جان اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھی دیتی ہیں، اور پھر رات کے اندھیرے میں ہی واپس آتی ہیں۔ اگر صبح واپس آئی تو دشمن پوچھے گا کہاں سے آئے، ایک بندوبست تو یہ ہوا کھانے کا۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر کے صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ بن ابی بکر، انہوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ وہ رات کو گھر سے نکلتے تھے اور غار میں آ کر اپنے ابا جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ سحر کے وقت غار سے نکلتے تھے اور مکہ واپس جاتے تھے، پورا دن اہل مکہ کے ساتھ گزارتے تھے، ان کی سرگرمیاں دیکھتے تھے کہ وہ کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں، کیسی تلاش جاری ہے، کن سمتوں پر تلاش ہو رہی ہے، کن راستوں پر قریش اپنے قاصد دوڑا رہے ہیں۔ ان سب سرگرمیوں کو بغور ملاحظہ کرتے، اور جب رات کا اندھیرا ہوتا تو گھر سے نکلتے، اس غار میں جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں رات گزارتے، ساری منصوبہ بندی قریش کی ان کو بتاتے کہ قریش اب یہ سوچ رہے ہیں، اور سحر کے وقت وہاں سے واپس آ جاتے تاکہ صبح فجر سے پہلے پہلے گھر پہنچ جائیں، قریش کو پتہ نہ چلے۔ اب یہ 2 نوجوان آتے جاتے تھے رات کو، حضرت ابوبکر کے صاحبزادی حضرت اسما اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ آتے جاتے تھے تو آتے جاتے ہوئے نشان قدم پڑ جاتے ہیں کہ ایک آدمی یہاں سے گیا ہے، یہاں سے واپس آیا ہے، قدموں کے نشانات پڑ جاتے ہیں، غار تک پڑ جاتے تھے۔ تو اس کا بندوبست ایسے کیا گیا ان نشانات کو مٹانے کا کہ ابوبکر صدیق کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، ان کے آزاد کردہ غلام تھے، مسلمان ہو چکے تھے، یہ بکریاں چراتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ بکریاں چرانے کے لیے چرواہا انہیں پہاڑوں پر بھی لے جاتا ہے، میدانوں پر بھی گھماتا ہے۔ تو عامر بن فہیرہ جیسی ہی صبح ہوتی تھی تو وہ بکریوں کا ریوڑ لے کر مکہ سے باہر نکل پڑتے تھے غار ثور کی جانب۔ اب جب وہ ریوڑ چلتا تھا تو رات کو جو اسما آئی گئی ہیں، حضرت عبداللہ بن ابوبکر آئے گئے ہیں، تو ان کے نشانات قدم بکریوں کے ریوڑ کے چلنے سے ختم ہو جاتے تھے۔ وہ بکریاں اوپر غار تک لے جاتے تھے، اور وہاں ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریوں کو تازہ دودھ پلاتے تھے۔ اسی طریقے سے پھر ریوڑ واپس لے آتے تھے تو انہیں تازہ دودھ بھی مل جاتا تھا، اور حضرت اسما اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر کے آنے جانے کے جو نشانات قدم ہوتے تھے وہ بھی مٹ جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو بھی دستیاب ذرائع تھے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی۔ یہ تو میں نے چند باتیں عرض کی ہیں، آپ سیرت کی کتابوں میں سفر ہجرت کا تفصیل سے مطالعہ کریں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے منصوبہ بندی فرمائی اور قریش کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جانب گئے ہیں۔ اس طریقے سے حفاظت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچا دیے۔ تو یہ دستیاب وسائل کے استعمال کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ سفر ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے وسائل کا استعمال فرمایا، باقاعدہ منصوبہ بندی فرمائی کہ دشمن کی نگاہوں سے خفیہ کیسے رہنا ہے۔ اب آگے مدنی زندگی میں غزوات کا ایک طویل سلسلہ ہے، کوئی 83 یا 84 کے قریب جنگیں ہیں جو عہد نبوی میں مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یا آپ کی ہدایات کے تحت کسی صحابی کی قیادت میں لڑی ہیں۔ ایک ایک غزوے کا، ایک ایک جنگ کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو ہر قدم پر ایسی جنگی حکمت عملی نظر آئے گی کہ آج بھی بڑے بڑے جرنیلوں کی آنکھیں کھل جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات پر کئی ریٹائرڈ جرنیلوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جنگی حکمت عملی کو سمجھنے کا کام جس طریقے سے ایک جنگ کا ماہر کر سکتا ہے، ایک پڑھنے لکھنے والے طالب علم کے بس کی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو کئی ریٹائرڈ جرنیلوں نے جو ہماری افواج میں اعلیٰ قیادت کے حامل رہے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی حکمت عملی پر کتابیں لکھی ہیں اور اپنی سمجھ کے مطابق روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ حالت جنگ میں کس طریقے سے تیاریاں فرمائی، آپ کی منصوبہ بندی کس طریقے سے ہوتی تھی۔ آپ جب کسی جنگ کا ارادہ فرماتے تھے تو اس سے پہلے دشمن کی باقاعدہ خبریں حاصل کرنے کا انتظام کیا جاتا تھا، یعنی عہد نبوی میں سراغ رسانی اور جاسوسی کا ایک باقاعدہ نیٹ ورک موجود تھا۔ وہ افراد پر بھی مشتمل تھا اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں پر بھی مشتمل تھا۔ بسا اوقات 2 کی 4 کی ٹولی کو بھیج دیا جاتا تھا، وہ جاتے تھے اور دشمن کے علاقے میں گھوم پھر کر واپس آتے تھے کہ فرض کیجئے اگر مسلمانوں کی فوج نے یہاں سے گزرنا ہے تو چارہ کہاں سے ملے گا، پانی کہاں سے ملے گا، فوج پڑاؤ کہاں ڈالے گی، یہ تمام معلومات پہلے سے جمع کی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے دشمن کے اندر بھی اپنے کسی آدمی کو بھیجا جاتا تھا بھیس بدل کر، تاکہ وہ وہاں سے خبریں لے کر آئے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے غزوہ خندق، یہ غزوات کی تاریخ میں سب سے رعب ڈالنے والا غزوہ ہے، یعنی یہ اس قدر دہشت ناک تھا۔ قرآن کریم اس کی منظر کشی یوں کرتا ہے کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ، کہ مسلمانوں کے کلیجے ان کے حلق تک آ پہنچے تھے، جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں نا کلیجہ حلق میں آ گیا۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم اس کی تعبیر کرتا ہے کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے اللہ نے خوفناک قسم کی آزمائش میں ڈالا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے زائد نمازیں قضا ہو گئیں، یعنی اتنی تیر اندازی ہو رہی تھی کہ اپنی جگہ سے اٹھنا بھی کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ مسلمان محاصرے میں تھے اور دشمن کی ایک بڑی تعداد نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اب ایسے دنوں میں جب سخت آندھی چل رہی تھی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ ایک رات جب ہم خندق کے میدان میں موجود تھے، تیز آندھی چل رہی تھی، شدید سردی تھی اور دہشت کی وجہ سے میرا برا حال تھا۔ ایک طرف تو جنگ کا خوف تھا، دہشت تھی، دوسری جانب شدید سردی تھی، میرے پاس کچھ تھا بھی نہیں کہ جس سے میں اپنے آپ کو سردی سے بچاؤں۔ کہتے ہیں کہ ایک چادر تھی اور وہ بھی میرے گھٹنوں تک پہنچتی تھی، وہ بھی میری نہیں تھی، میری بیوی کی تھی، تو وہ میں لے کے آیا تھا سردی سے بچانے کے لیے۔ اب اس شدید سردی میں جو ایک چادر ہے گھٹنوں تک پہنچتی ہے تو وہ مجھے سردی سے کہاں تک بچا لے گی۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے گھٹنے زمین کے ساتھ ٹیک کر دبک کر بیٹھا ہوا تھا سردی کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے درمیان چکر لگا رہے تھے، لوگوں کے حال احوال معلوم کر رہے تھے، تو حذیفہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب تشریف لائے اور مجھے مخاطب کیا، اور سردی کی شدت اتنی تھی کہ میں زمین سے اٹھ نہیں پایا، میں نے بیٹھے بیٹھے ہی زمین سے چمٹے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا اور سخت شرمندہ بھی ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ کھڑے ہو جاؤ، تو میں کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دشمن کے کیمپ کے اندر جاؤ اور ان کی خبریں لے کر آؤ۔
اب حذیفہ کہتے ہیں کہ شدید سردی تھی، میرے پاس سردی سے بچاؤ کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، جنگ کے خوفناک ترین حالات تھے، لیکن پیغمبر کا حکم تھا تو میں سردی سے کانپتا ہوا روانہ ہوا۔ اب جیسے ہی میں روانہ ہوا آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی۔ دعا کیا تھی؟ کہ یا اللہ حذیفہ کی حفاظت فرما، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ جیسی ہی میں نے یہ دعا سنی، مجھے ایسا اعتماد نصیب ہوا کہ ساری سردی ختم ہوئی، مجھے ایسا لگا جیسے میں گرم زمین پر قدم رکھ رہا ہوں، اور بھرپور اعتماد کے ساتھ، بغیر کسی خوف کے احساس کے یا سردی کے احساس کے، میں دشمن کے لشکر میں چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا تھا کہ صرف خبریں لے کر آنا، وہاں کوئی حرکت نہیں کرنا، یعنی کسی پہ حملہ نہیں کرنا، بس صرف دیکھتے رہو، جائزہ لو اور واپس آ کر ہمیں بتاؤ۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح دشمن کے لشکر میں چلا گیا، شدید اندھیرا تھا اور آندھی چل رہی تھی، دشمن کے خیمے پر ہر طرف سے پتھر برس رہے تھے آندھی کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سامنے دیکھا ابو سفیان کو، جو کہ آگ سینک رہا تھا۔ اب بالکل میرے نشانے پر آیا تو میرے دل میں آیا کہ اس اللہ کے دشمن سے تو جان چھڑائی جائے۔ اس وقت ابو سفیان قریش کے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے تیر کمان میں چڑھایا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد آ گئی کہ حذیفہ کچھ کرنا نہیں ہے، بس صرف جائزہ لے کر واپس آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تیر واپس اپنے کمان میں ڈالا۔ اب دشمن کو کچھ بھنک پڑ گئی کہ شاید ہمارے اندر کوئی جاسوس آیا ہے، تو دشمن کے سردار نے اعلان کیا کہ ہر ایک اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ لے اور اس سے پوچھ گچھ کرے کہ وہ کون ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے اندر کوئی جاسوس تو نہیں ہے۔ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ اعلان میں نے سنا تو میں نے فوری طور پر اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑا اور اس سے پوچھا کہ کون ہے تو اس نے پھر مجھے بتایا کہ میں تو فلاں ہوں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو خفیہ رکھا اور دشمن کی تمام تر حکمت عملی کو دیکھ کر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور جو کچھ دیکھا تھا وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ یہ میں نے صرف ایک مثال عرض کی ہے، اس طریقے سے درجنوں مثالیں ہیں، اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ عہد نبوی میں سراغ رسانی کیسے ہوتی تھی، جاسوسی کیسے ہوتی تھی، جاسوسی کا نیٹ ورک کیسا تھا۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنگ کرنے سے پہلے آپ علیہ السلام دشمن کے خلاف ہر ممکن طریقے سے وسائل اختیار فرماتے، تدابیر کرتے تھے، دشمن کی معلومات حاصل کرتے تھے، اسی کے مطابق دستیاب وسائل کا استعمال کرتے تھے، پھر جا کر فوج کو پیش قدمی کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور یہی طریقہ کار بعد میں خلفائے راشدین میں بھی رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی جو خشکی پر لڑنے والی فوج ہے، یعنی بری فوج ہے، اس کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی بری فوج کا کوئی ہمسر نہیں رہا۔ اس زمانے میں دو بڑی سلطنتیں تھیں، ایران اور روم کی۔ ایران کی سلطنت کی مسلمانوں نے خاتمہ کر دیا تھا، اور رومی سلطنت کو بھی اتنے شدید نقصان پہنچائے تھے جنگ یرموک میں اور بھی مختلف بڑی بڑے جنگوں میں، جس میں مسلمانوں نے ان سے دمشق چھین لیا، شام کا علاقہ چھین لیا، مصر فتح کیا، یروشلم بیت المقدس شام کے روم کے قبضے سے آزاد کروایا۔ یعنی رومی سلطنت ختم تو نہیں ہوئی، لیکن ان کی طاقت مسلمانوں نے ختم کر دی تھی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ زمین پر لڑنے والی فوج میں مسلمانوں کا سامنا کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہاں مسلمانوں کو ایک چیلنج درپیش تھا کہ رومی سلطنت کے پاس طاقتور بحری فوج تھی، ان کے بحری بیڑے تھے اس زمانے میں، اور جو بحر روم ہے، بحر متوسط، یہاں ان کے قزاق بھی پھرتے تھے، ان کی بحری فوج بھی پھرتی تھی۔ مسلمانوں کے پاس بحری طاقت حضرت عمر کے زمانے تک نہیں تھی، اور حضرت عمر نے مسلمانوں کو روکا تھا کہ ابھی سمندری جنگ کی کوشش نہ کرو، کیونکہ عرب کے جو افواج تھی، مسلمان مجاہدین تھے، گھڑ سواری میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، وہ گھوڑے کی سواری ایسے کرتے تھے جیسے بچے کھیلتے ہیں، لیکن سمندری جنگ لڑنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ ان کی تربیت نہیں تھی۔ تو حضرت عمر نے اس زمانے میں سپہ سالاروں کو منع کیا تھا کہ ابھی سمندری جنگ کا آغاز نہ کرو۔ بعد میں حضرت عثمان کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بحری طاقت بھی عطا کر دی، چنانچہ مسلمانوں نے پہلی بحری جنگ جو لڑی ہے جزائر قبرص کو فتح کیا تھا۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حضرت عثمان غنی نے مسلمانوں کی پہلی بحری فوج بھیجی تھی۔ اس سے پہلے امیر معاویہ نے باقاعدہ تیاری کی، انہوں نے بحری بیڑا بنایا، اور جو قبرص کے جزائر تھے یہ روم کے بحری افواج کے لیے مستقر کا درجہ رکھتے تھے، یہاں ان کی بحری طاقت جمع ہوتی تھی، یہیں سے پھر وہ مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرتے تھے۔ تو مسلمانوں نے جو پہلی بحری جنگ لڑی ہے وہ جزائر قبرص کو فتح کیا تھا، اور اس میں مسلمانوں نے، صحابہ نے بڑے جوش سے حصہ لیا تھا۔ ایک بزرگ صحابیہ ہیں حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیزاؤں میں شمار ہوتی تھی، ان کے گھر آپ قیلولہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی اس جنگ میں شریک تھیں اور فتح میں شریک ہوئی، بعد میں قبرص میں سواری سے گر کر ان کی شہادت واقع ہوئی، چنانچہ آج بھی ان کا مزار وہاں پر واقع ہے۔ تو بری طاقت کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو بحری طاقت بھی عطا کی۔ حضرت عثمان کے زمانے سے شروع ہوئی اور بعد میں ترقی ہوتے ہوتے مسلمان خلافتوں میں یہ مسلمان اپنی طاقت میں اضافہ کرتے رہے، یہاں تک کہ سلطنت عثمانیہ میں سلطان سلیمان اعظم کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس اس دنیا کی سب سے بڑی بحری طاقت تھی۔ تو وہ تو بعد میں پھر سلطنت عثمانیہ بھی زوال میں چلے گی، ان کی بحری طاقت بھی زوال میں چلے گی۔ تیسرے نمبر پر فضائی طاقتیں ہوتی ہیں، تو فضائی قوتوں میں سب سے پہلے سلطنت عثمانیہ نے آغاز کیا تھا، بعد میں مصر نے بھی اس میدان میں قدم رکھا، اور آج اللہ کے فضل سے ہمارے وطن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ مسلمان افواج میں سب سے بہترین فضائی طاقت رکھتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تربیت ایسے فرمائی، اپنی نصیحتوں کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی، کہ دشمن کے مقابلے میں ہر ممکن طریقے سے ذرائع کا استعمال کرو، چاہے وہ بری طاقت ہو، چاہے وہ بحری طاقت ہو، چاہے وہ فضائی طاقت ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو، اخلاقی میدان میں ہو، کوئی بھی میدان ہو، اس میں برتری حاصل کرنا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مسلمانوں کے لیے، اور ہم میں سے ہر آدمی نے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اس پر عمل کرنا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ جنگیں کوئی آسان نہیں ہوتی، ہماری قوم ایک غیر ذمہ دار قوم ہے، خاص کر ہمارے نوجوان، وہ جنگ کو بھی مذاق بنا دیتے ہیں، جیسے آج کل جگتیں لگتی ہیں۔ میرے بھائی، جنگ کوئی آسان نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان نے جب ملکہ بلقیس کے نام خط لکھا تھا، اور ملکہ بلقیس کے سرداروں نے ذرا شیخی بکھارنے کی کوشش کی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو ملکہ بلقیس نے ان سے کہا کہ ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں، یعنی جب جنگ کسی ملک پر مسلط کی جاتی ہے تو وہاں فساد برپا ہوتا ہے، اس کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں وہ لمحوں میں بے سر و سامان ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جنگوں میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ جو لوگ گھروں میں آباد ہیں وہ لمحوں میں صحراؤں میں آ جاتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور نقصانات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی اس طریقے سے جگت بازی کا موقع نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو انسان سنجیدہ بنائے، اور پھر اپنے دائرے میں رہتے ہوئے تیاری کی کوشش کرے، دعاؤں کے ذریعے اور اپنی آواز بلند کرنے کے ذریعے، اپنی دفاعی طاقتوں کے ذات اظہار یکجہتی کا اظہار کر کے۔ لیکن سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ دعا، کہ اپنے حق میں، اپنے ملک کے حق میں، اپنی دفاعی طاقتوں کے حق میں انسان دعا کرے اور جنگ سے پناہ مانگے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی حدیث عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ دشمن کے ساتھ مقابلے کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔